جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ مصیبت موتہ صلی اللہ علیہ وسلم و شدتها علی الصحابہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو صحابہ کا کیا تاثر تھا، کیا ان کی حالت تھی، کس طرح انہوں نے اس خبر کو لیا۔ اشتدت المصیبت بموتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو وہ آپ کے صحابہ تھے۔ ہمارے دلوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے، چاہے ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، سنت طریقوں سے جتنے بھی دور ہیں، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ہو، وہ جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس نے دنیا بھر کے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، لیکن نبی کی محبت اس کے دل میں ضرور ہے۔ اور ہم نے تو نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن صحابہ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی تھا، ان کے ساتھ وقت بھی گزارا تھا، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، سفر میں آتے جاتے تھے، سب کچھ دیکھتے تھے۔ تو ان کی محبت جو ہے نا، وہ اس کا اندازہ ہم خود ہی لگا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو بہت زیادہ ایک جھٹکا لگا، ایک وَاضْطَرَبَ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے۔ حتی قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يمت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ انہوں نے پہلے پہل تو اس خبر کا ہی انکار کر دیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یمت، کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے ہیں، ولیکن ربہ ارسل الیہ کما ارسل الی موسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ اپنے رب سے بات چیت کرنے کے لیے گئے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے 40 دن کے لیے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 دن کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو وہ لوٹ آئیں گے۔ فمکث عن قومہ 40 لیلہ، تو وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 40 دن دور رہے تھے، ایسے ہی ہمارے نبی بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے دور ہو گئے ہیں اور 40 دن تک وہاں رہیں گے۔ واللہ انی لارجو ان یعیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یقطع ایدی رجال من المنافقین والسنتهم یزعمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ اور وہ اس قدر صدمے میں تھے حضرت عمر کے، وہ کہتے تھے کہ جو بھی یہ کہے گا نا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، اس کی زبان کاٹ دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بات چیت کرنے کے لیے گئے ہیں اور کچھ دیر کے بعد لوٹ آئیں گے۔ تو وہ مطلب بہت زیادہ صدمہ تھا ان کو، اور اس ایک چیز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے حضرت عمر۔ وحینئذ اقبل ابو بکر فقال، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے جب دیکھا حضرت عمر کی حالت کو تو فرمایا اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ فابى عمر ان يجلس، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ فاقبل الناس الیہ وتركوا عمر، تو لوگوں نے اپنا جو رخ ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر لیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ محمد جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ومن كان منكم يعبد الله، اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، فإن اللہ حی لا يموت، تو اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، وہ کبھی مریں گے نہیں، ان کو موت نہیں آتی۔ قال اللہ تعالیٰ، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، کہ محمد تو صرف ایک اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل، تو اے مسلمانوں اگر اللہ کے نبی فوت ہو جائیں، او قتل، اور شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو نبی کی وفات کے بعد الٹے پاؤں پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو، ثابت قدم رہنے والوں کا اچھا بدلہ دے گا۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہی تھی،
جیسے ہی حضرت عمر نے یہ آیات سنی تو فوراً وہ اپنی پہلی سٹیج میں واپس آ گئے۔ اب ان کو بھی یقین آ گیا کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ فقال عمر، تو عمر نے کہا واللہ ما ہوا الا ان سمعت ابا بکر طلاها فأقرت أي دهشت وتحيرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض، کہ جیسے ہی میں نے یہ مطلب آ، اس سے پہلے اس آیت کو تلاوت کرنے سے پہلے عمر بہت شدت کے اندر تھے اور وہ لوگوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تم ایسا نہیں، نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ کسی کو بھی ایسا کہنے نہیں دے رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی قرآن پاک کی یہ آیات سنی تو جیسے ہی ان کے جسم سے جان جاتی رہی، اب وہ اپنی پرانی حالت میں آ گئے، ان کو یقین آ گیا کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان کو بھی موت آ سکتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ آیات سنی تو بالکل وہ ٹوٹ گئے اور زمین پر گر گئے، کیونکہ اب ان کو بھی یقین آ گیا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے انہوں نے کہ ایسا لگتا ہے تھا جیسے یہ میں نے آیات پہلی دفعہ قرآن پاک کی سنی۔ ولما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فيه، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو اگلا معاملہ تھا وہ آپ کو غسل دینا تھا۔ اب غسل دینے میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ کیا اختلاف ہوا؟ وہ یہ ہوا فقالوا، تو صحابہ نے آپس میں کہا واللہ ما ندری کیف نصنع، کہ اب ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کریں۔ نجرد رسول اللہ من ثیابہ کما نجرد موتانا، کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے ہیں وہ ان کے جسم مبارک سے اتار دیں، جیسے کہ ہم اپنے جو وفات شدہ ہوتے ہیں ان کو غسل دیتے ہیں ویسے ہی غسل دیں، ام نغسلہ علیہ ثیابہ، یا کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیں۔ اب صحابہ کے اندر جو ہے نا وہ اختلاف ہو گیا، بعض کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا جائے، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو ہیں وہ اتارے جائیں جیسے کہ باقیوں کے اتارے جاتے ہیں۔ فلما اختلفوا القى الله عليهم نوم، تو جب صحابہ کے درمیان اس بات کا اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام جو صحابہ تھے وہاں پر ان پر نیند کا ایک غلبہ جاری کر دیا، ان پر نیند جاری کر دی، اور وہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں نا وہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، پھر جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک گھر تھا، جو گھر کے ایک نکر سے ایک کسی کہنے والے نے کہا ان اغسلوا النبی وعلیہ ثیابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو کپڑوں کے ساتھ ہی۔ فقاموا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغسلوہ، تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے غسل دیا اس حال میں کہ آپ کے جو کپڑے تھے وہ آپ کے اوپر ہی تھے۔ یصبون الماء فوق القمیص، تو قمیص کے اوپر ہی پانی ڈالتے تھے۔ ویدلکونہ بالقمیص دون ایدیہم، اور جو پانی جب ڈالتے ہیں تو ملتے ہیں جسم کو، تو وہ جسم کو بھی مل رہے تھے کپڑوں کے ساتھ ہی۔ وكانت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ تقول لو استقبلت من امری وما استدبرت ما غسله الا نساؤه، اگر یہ کر سکتے ہم، اگر ہمارے بس میں یہ بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو بیویاں ہیں وہ غسل دیتی۔ وقال علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غسلت رسول اللہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ فذهبت انظر ما يكون من المیت فلم ارى شيئا، تو میں نے جب غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جس طرح عام انسانوں کو غسل دیتے ہیں تو اس پر موت کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، جسم جو ہے وہ پرانا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم سخت ہو جاتا ہے، یعنی کہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو کوئی بھی نشانیاں موت کی نہیں تھیں، آپ کا رنگ ویسے ہی تھا، آپ کا جسم ویسے ہی نرم تھا، بالکل ویسے ہی تھے۔ وَكَانَ طَيِّبًا صلی اللہ علیہ وسلم حَيًّا وَمَيِّتًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندہ حالت میں ہوتے تھے ویسے ہی وفات کے بعد تھے۔ اس کے بعد کفن کی باری جب آئی تو وہ بھی دیکھ لیجئے۔ وَكُفِّنَ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثة أثواب بيض سحولیۃ من القطن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کاٹن کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ یہ سحولیہ جو ہے، سحولیہ یمن میں ایک بستی ہے، اس کی طرف نسبت ہے کہ یہ کپڑا وہاں بنتا تھا تو وہاں سے لایا گیا تھا۔ لیس فیہا قمیص ولا امامہ، تو اس کے اندر قمیص بھی نہیں تھی اور امامہ بھی نہیں تھا سر ڈانپنے کے لیے۔ وقال الناس لابی بکر رضی اللہ عنہ، اب نماز جنازہ پڑھانے کا جو وقت ہے وہ ہے، تو فرمایا یا صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے صاحب، انصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھیں؟ قال نعم، تو فرمایا جی ہاں پڑھیے۔ قالوا کیف نصلی علیہ، تو کس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھیں؟ قال، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یدخل قوم فیکبرون ویدعون ویصلون ثم ینصرفون، کہ لوگوں کی ایک جماعت داخل ہو آپ کے حجرے شریف میں، اور تکبیر کریں اور دعا کریں، نماز پڑھیں، پھر نکل جائیں۔ وَيَجِيءُ آخَرُونَ، پھر دوسرا ایک گروپ جائے، پھر اس طرح وہ فارغ ہوتے جائیں اور نکلتے جائیں۔ ثم دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَشَدَّ الْأَيَّامِ وَحْشَةً وَمُصَابًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اور یہ دن نبی صلی اللہ علیہ صحابہ کے لیے سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ مصیبت والا دن۔ قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینة اضاء منها كل شيء، کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، اس دن مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی۔ فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ وما نفضنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایدی وانا لفی دفنه حتى انکرنا قلوبنا، جیسے ہی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا اور اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی جھاڑ لی، تو ہم نے اپنے دلوں کو بدلا ہوا پایا۔ اچھا جی، وفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، وما ترک دینارا، آپ نے کوئی بھی دینار نہیں چھوڑا، ولا درہمن، کوئی درہم نہیں چھوڑا، ولا عبدن، اور نہ ہی کوئی غلام تھا آپ کا، ولا امتن، نہ آپ کی گماندی تھی، الا بغلتہ البیضاء التي كان يركبها، صرف ایک سفید خچر تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے، وسلاحہ، اور کچھ اسلحہ تھا، ڈھال تھی، تلوار تھی، وہ اردن جعلها لابن السبیل صدقۃ، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین تھی جو کہ آپ نے اس کو صدقہ دے دیا تھا مسافرین کے لیے، یعنی کہ وہ زمین کی جو پروڈکشن ہے، وہاں سے جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ مسافرین پر خرچ کیا جائے گا۔ ان العین لتدمع، رونا آ رہا ہے، وان القلب لیحزن، اور دل پریشان ہے، وان علی فراقک یا رسول اللہ لمحزنون، اور اے نبی جی ہم آپ کی اس فرقت پر غم خار ہیں۔ اللہم اجمعنا بالحبیب المصطفیٰ، اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنا ہی اچھا ساتھ ہے ان لوگوں کا۔ یہاں پر ابھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی جو اینڈنگ ہے نا، وہ موت پہ ہے۔ ہر انسان اس کے اندر برابر ہے، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مالدار ہوں، فقیر ہوں، یہاں تک کہ انبیاء اور رسل ہوں، سب کو ایک دنیا، اس دنیا سے جانا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ قبروں کے اوپر مساجد سجدہ کرنے کی جگہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ شرک کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے قبروں کو بالکل سادہ رکھنا چاہیے، اونچا نہیں کرنا چاہیے، گنبد نہیں بنانے چاہیے، تعمیر نہیں کرنی چاہیے، بالکل سادہ رکھنا چاہیے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلام کے اندر نماز کی بہت اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری عام وصیت فرمائی تھی وہ یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ آپ کی جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو عبادات کے اندر سب سے بڑا جو رکن ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، وہ آ، نماز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ اور حقوق العباد میں سب سے بڑا جو رکن ہے وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی وصیت تھی لیکن بہت جامع وصیت تھی کہ بھئی بڑی چیزوں کو جب پکڑ کے رکھو گے تو چھوٹی چیزیں خود بخود ادا ہو جائیں۔ پھر ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے کیا، تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے حضرت ابو بکر کے افضلیت ہونے پر۔ اور اس بات پر بھی یہ تنبیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی خلافت کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ہمیں جو اگلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ملتی ہے
تمام ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو مرض کے دن ہیں ان کو عائشہ کے گھر میں گزارنا پسند کیا۔ یہاں پر ایک بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کی خبر ہے یہ ایک بہت بڑی خبر تھی صحابہ کے لیے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جو مصیبتیں صحابہ کو ملی ہیں، جو مصیبتیں اللہ کے نبی کو ملی ہیں، وہ ہماری مصیبتوں سے بہت بڑی۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سیرت ہم نے پڑھی ہے 15-20 دنوں کے اندر، اگر ہم شروع سے لے کے شروع ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، والد فوت ہو گئے، پھر اس کے بعد والدہ فوت ہو گئیں، پھر اس کے بعد دادا فوت ہو گئے، اس کے بعد چاچا فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر آپ کو آپ کی بیٹی کو طلاقیں ہوئیں، آپ کی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر جو پتھر پڑے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر جو مصیبتیں ہوئی، پریشانی ہوئی، اپنا ملک چھوڑنا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، تو ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہے، اتنی مصیبتیں ہم پر نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی مصیبتوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نبی کی مصیبت کے ساتھ۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصاب احدکم مصیبہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے فلیتذکر مصابہ بی تو وہ میری اس مصیبت کو یاد کر لے، فإنہ من اعظم المصائب کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جب انسان دوسروں کے بڑے بڑی مصیبتوں کو دیکھتا ہے تو اپنی جو پریشانیاں ہیں وہ اس کو چھوٹی لگتی ہیں۔ یہاں تک سبق ختم ہو گیا، سیرت ختم ہو گئی ہماری۔ اللہ تعالیٰ میں سیرت پر چلنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آخری جو سبق ہے وہ ہمارا اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں امت پر۔ آ، سب سے پہلا جو حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے اس امت پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لایا جائے۔ قال تعالی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ وقال تعالی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وملائکتہ ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو کہ امی ہیں، جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کی باتوں پر، واتبعوہ اور اس کی اتباع کرو لعلکم تہتدون اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ امی جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں جو پڑھا ہوا ہو نہ ہو اور لکھا ہوا نہ ہو۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ یہاں تک کہ وہ اللہ پر اور میرے اوپر ایمان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تصدیق و نبوتی، پہلی بات کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ لِلْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے بھیجا ہے۔ وَتَصْدِيقُهُ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ اور ہر اس بات کی تصدیق کریں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وَقَالَهُ مِنْ الْأُمُورِ الْمَاضِيَّةِ وَالْمُسْتَقْبَلِيَّةِ اور ہر اس چیز کی تصدیق کریں جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر دی ہے، چاہے وہ پچھلی امتوں کے بارے میں ہیں، چاہے وہ ابھی آنے والے ہیں، سب کی تصدیق کریں۔ وَمُطَابَقَةُ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ ذَلِكَ اور ہم دل سے بھی اس کی گواہی دیں اور ہم زبان سے بھی اس کا اقرار کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا خلاصہ ہے۔ دوسرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر جو ہے وہ وجوب طاعتی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرنا واجب ہے اور گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ قال تعالی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه تمہارے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ وقال اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں
وہ ڈریں، کس بات سے ڈریں؟ کہ ان کو کوئی فتنہ، کوئی آزمائش نہ پہنچے یا کوئی بڑا دردناک عذاب ان کو نہ پہنچے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، کہ میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، صرف وہ جنت میں نہیں جائے گا جو انکار کرے گا۔ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، صرف وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو انکار کرے گا۔ آپ کوئی ایسا شخص ہے امت کے اندر جو کہے جی میں نے جنت میں نہیں جانا؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہماری امت کے اندر ہو، مسلمانوں کے اندر ہو، اسے پوچھا جائے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے اور کہے جی نہیں میں نے جنت میں نہیں جانا؟ جیسے ہم حیران ہو رہے ہیں نا کہ بھی کون کہے گا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا، صحابہ بھی ایسے حیران ہوئے، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، کون ہے وہ بدبخت، کون ہے وہ پاگل، وہ کون ہے جو کہے گا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من اطاعنی داخل الجنہ، کہ جو تو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری سنت پر نہیں چلے گا گویا کہ وہ زبانی حال سے یہ کنفیس کر رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا۔ زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نے نہیں جانا، ہم جیسے بھی گرے پڑے مسلمان ہوں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، یا اللہ ہمیں بڑی جنت عطا فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری سنت پر نہیں چلتا وہ گویا زبانی حال سے یہی اقرار کر رہا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ اگر اس کو جنت میں جانے کا شوق ہوتا تو کیا کرتا؟ میری سنت پہ چلتا، میری اطاعت کرتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، گویا وہ اپنی زبانی حال سے یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا۔ تیسرا جو حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واتبعوہ لعلکم تہتدون، نبی کی اتباع کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میری سنت کو نہیں اپنائے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں۔ فیجب السیر علی ہدیہ، تو اس لیے واجب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، والتزام سنتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں، والحذر من مخالفتہ، اور مخالفت، سنت کی مخالفت سے بچیں، ولا نضع فی مقابلہ احدا، اور نہ ہی ہم کسی غیروں کے طریقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ترجیح دیں، ولا نقدم قول احد علی قولہ، اور نہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی بات کو اہمیت دیں، فقولنا، تو جب ہم یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، معناه، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان لا متبوع بحق الا رسول اللہ، کہ اگر کوئی فالو کرنے کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ چلو جی، تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ یہ بھی کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی اگر اس سیرت کے لیسن کے بارے میں کوئی ریکمنڈیشن ہے کہ کیسے ہم اس کو بیٹر بنا سکتے ہیں نیکسٹ ٹائم، تو وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے یہ ایسا کورس کرنے کی کوشش کی ہے تو ظاہری بات ہے کچھ غلطیاں کوتاہیاں تو ہوئی ہیں ہم سے، تو لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو زیادہ بیٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک آئیڈیا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے، جو میں نے سوچا ہوا ہے لیکن رمضان کی وجہ سے اس